باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ آج کی پاک انجیل کی تلاوت بمطابق مقدس یوحنا 15واں باب اور پہلی 8 آیات تک۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: حقیقی طاق میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ جو ڈالی مجھ میں پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور ہر ایک کو جو پھل لاتی اسے وہ چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا ہے پاک ہو گئے ہو۔ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں قائم رہوں گا۔ جس طرح کہ ڈالی جب تک وہ طاق میں لگی نہ رہے اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی جب تک مجھ میں قائم نہ رہو۔ طاق میں ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ جو مجھ میں رہتا ہے اور میں اس میں، وہ بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جائے گا اور سوکھ جائے گا، اور لوگ انہیں بٹوریں گے اور آگ میں جھونک دیں گے اور وہ جل جائیں گے۔ اگر تم مجھ میں رہو اور میری باتیں تم میں رہیں تو جو کچھ تم چاہتے ہو مانگو، وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ہے کہ تم بہت پھل لاؤ، یوں ہی میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آمین۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ عزیز مومنین، مسیح میں آپ سب کو سلام۔ ہم دعا کریں۔ اے مہربان زندہ جلالی خداوند، ہمیں آج کے کلام کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور فضل بخش۔ یہ دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے مسیح خداوند کے وسیلے، آمین۔ عزیز مومنین، مقدس یوحنا کی انجیل اور مقدس یوحنا انجیل نویس خداوند یسوع مسیح کی سچائیوں پر خاص توجہ مرکوز کرواتے ہیں اور مسیح کو مختلف القاب کے ذریعے بیان کرتے ہیں، جیسے کہ وہ زندگی بخش کلمہ ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ المسیح اور زندگی کی روٹی ہے، زندہ پانی کا سرچشمہ ہے، مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، راہ، حق، زندگی اور حقیقی طاق ہے۔ عزیزو، آج کی پاک تلاوت کا موضوع بھی حقیقی طاق ہے۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے دور میں لوگوں کا زیادہ تر پیشہ کھیتی باڑی یا پھر غلہ بانی ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مسیح یسوع، جو کہ ہمارے اعلیٰ استاد ہیں، اکثر مثالیں اور کہانیاں لوگوں کی روزمرہ زندگیوں سے ہی پیش کیا کرتے تھے، تاکہ وہ بآسانی انہیں سمجھ کر اپنی زندگیوں کا تجزیہ کر سکیں اور اپنی روحانی کمزوریوں کا سدباب کر سکیں۔ آج کے اقتباس میں مسیح خداوند اپنے آپ کو حقیقی طاق بتاتے ہیں اور خدا باپ کو باغبان۔ عزیزو، یہ پیغام تیار کرتے وقت میں نے سوچا کہ میں اپنا باغبانی کا تجربہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ بچپن ہی سے مجھے پھول پودوں، درختوں، گارڈنز اور غرض کے قدرتی ماحول اور خدا کی تخلیق کردہ مخلوقات سے بے پناہ لگاؤ اور محبت ہے۔ یہ باغبانی کا شوق
مجھے اپنی والدہ محترمہ سے ورثے میں ملا اور میں ان کے ساتھ اپنے گھر کے پودوں اور درختوں کی دیکھ بھال کرتی تھی اور اپنی امی کے ساتھ مختلف اوزار اور پائپس کے ساتھ جو پانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا کبھی کبھی بالٹیوں میں پانی وغیرہ بھر کر پودوں کو ڈالتی تھی۔ ہماری دیکھ بھال کی بدولت جب پھول پودے نکھرتے، پھول آتے اور کبھی ان پر پھل آتے تو میری توجہ ان کی طرف اور بڑھ جاتی، اور جب میری امی کینچی یا چھری سے کسی ڈالی یا پتے کو کاٹتی تو میں انہیں روکنے کی کوشش کرتی تھی کہ آپ کیوں ان کے ساتھ ایسا کر رہی ہیں۔ تب میری امی سمجھاتی کہ دیکھو، پودوں اور درختوں کی کاٹ چھانٹ بہت ضروری ہے۔ جو پودے پھل نہیں لاتے یا ان پر پھول نہیں لگتے، یا کمزور ڈالیاں جو گل جاتی ہیں یا سوکھ جاتی ہیں، انہیں کاٹنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ان کے کاٹنے سے ہی پھلدار درخت اور پودے اور ڈالیاں نکھرتی اور بڑھتی اور پھولتی ہیں۔ عزیزو، اس وقت مجھے اس اقتباس کا پتہ نہ تھا یا شاید کبھی غور نہ کیا تھا، لیکن بڑے ہونے کے بعد یہ اقتباس خود بخود سمجھ آنے لگا، اور خاص طور پر آج کی تلاوت پر غور کرنا میرے لیے باعث برکت ٹھہرا۔ خداوند یسوع مسیح بھی ہمیں ایمان میں مضبوط اور روح میں پھلدار رہنے کی تلقین کرتے ہیں، اور خبردار بھی کرتے ہیں کہ اگر تم مجھ میں قائم نہ رہو گے تو میرا باپ تمہیں یعنی مجھ طاق سے الگ کر کے پھلدار ایمانداروں کی بڑھوتی اور پرورش پر توجہ مرکوز کرے گا۔ عزیزو، درخت کی پہچان ان کے پھلوں سے ہوتی ہے۔ آج ہم اپنی روزمرہ زندگیوں پر ذرا غور فرمائیں کہ آیا میری زندگی میں کون سے پھل ہیں جن سے نہ صرف میرا خاندان، کلیسیا اور معاشرہ محظوظ ہوتا ہے، یا پھر میں ایک سوکھی ڈالی ہوں جو بے پھل ہے، جسے خدا نے کاٹ کر درخت سے الگ کر دیا ہے۔ عزیزو، اگر ہم اپنے مسیح میں مضبوطی سے قائم رہیں یا قائم ہیں تو بے پھل ہرگز نہ رہیں گے، بلکہ مسیح کے قول کے مطابق ہم جو خدا سے مانگیں گے وہ ضرور پائیں گے۔ عزیزو، میں اور آپ اپنے آپ میں کچھ نہیں اور نہ ہی کچھ کرنے کے لائق ہیں جب تک کہ ہم مسیح میں پیوستہ نہ رہیں، کیونکہ حقیقی طاقت تو وہی ہے۔ اسی میں قائم رہ کر ہم بہت سا پھل لا کر اپنے خدا کو جلال دے سکتے ہیں، اور اسے جلال دینے سے ہی اس کے شاگرد ٹھہرتے ہیں۔ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال اپنی کتاب باغ درا میں بہت خوب فرماتے ہیں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ عزیزو، میری دعا ہے کہ ہم ہر قسم کے حالات میں افسردگی، مایوسی، دکھ، خوشی یا تکالیف، بدگمانی اور بدگوئی، ہر قسم کی جسمانی اور روحانی پریشانیوں اور آزمائشوں میں بھی اپنے خدا پر مکمل توکل اور بھروسہ رکھیں۔ عزیزو، انسانی بھروسہ عبث ہے۔ بہتر ہے کہ ہم خود دعا اور کلام کے ذریعے حقیقی طاقت میں مضبوط رہیں۔
اور بڑھتے پھولتے اور پھلدار ثابت ہوتے رہیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے، آمین۔ بنے رہو تم یسوع میں بنے رہو، یسوع میں بنے رہو۔ روح میں گاؤ، روح میں جھومو، روح میں گاؤ، روح میں جھومو، یسوع میں بنے رہو، یسوع میں بنے رہو۔ جو ڈالی سدا پھل لاتی ہے، اس کو وہ چھانٹتا ہے، پیار خدا جسے کرتا ہے، اس کو وہ ڈانٹتا ہے۔ جو ڈالی سدا پھل لاتی ہے، اس کو وہ چھانٹتا ہے، پیار خدا جسے کرتا ہے، اس کو وہ ڈانٹتا ہے۔ روحانی پھلوں سے بھرنے کو، روحانی پھلوں سے بھرنے کو، یسوع میں بنے رہو، یسوع میں بنے رہو۔ بنے رہو تم، بنے رہو تم، یسوع میں بنے رہو، یسوع میں بنے رہو۔ روح میں گاؤ، روح میں جھومو، روح میں گاؤ، روح میں جھومو، یسوع میں بنے رہو، یسوع میں بنے